بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ یہ واقعہ سناتے ہیں ان کے دوست کا واقعہ۔ وہ پہلے ہندو تھا وہ شخص، اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ اب اسلام قبول اس نے کیسے کیا، سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں یہ حادثہ نہ ہوتا تو میں اسلام سے متعارف بھی نہ ہوتا۔ حادثہ یہ ہوا کہ MBBS کی تیاری کر رہے تھے وہ، اور دبا کے انہوں نے تیاری کی، ہندو تھے، اور ہی وانٹیڈ ٹو گیٹ انٹو دی ٹاپ میڈیسن کالج آف USA میں ٹاپ میڈیسن کے کالج میں جانا چاہتا۔ اب جب انٹری ٹیسٹ وغیرہ دیا اور ایگزامز ہوئے تو فیل ہو گئے، اس میں کلیئر نہیں کر پائے اور MBBS میں نہیں جا سکتے۔ اب آپ لوگ اس سے ریلیٹ کر پائیں گے کہ بہت سے لوگ انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں، MBBS میں جانا چاہتے ہیں، ان کا ایک گول ہوتا ہے، اس گول کے مطابق ظاہر ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں، اور اگر وہ گول اچیو ہو جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اگر وہ گول نہ اچیو ہو تو پھر نیچرل ہے، تھوڑی بہت ڈپریشن ہوتی ہے، تھوڑی بہت وری آتی ہے، انگزائٹی آتی ہے، وہ نیچرل ہے، فطری ہے، ہم انسان ہیں۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میرا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا، جب اس میڈیسن کالج میں نہیں جا سکا، تو 1 سال میں ڈپریشن میں رہا۔ اب ظاہر ہے ان کے لیے بہت بڑا حادثہ تھا کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ کہتے پھر بہرحال میرے فیملی والوں نے میری کاؤنسلنگ کی، میرے دوستوں نے میری کاؤنسلنگ کی کہ یار کوئی بات نہیں، صرف MBBS فیلڈ نہیں ہے، اور بھی بڑی فیلڈز ہیں، تم کمپیوٹر سائنس کر لو، وہ بھی بہت اچھی فیلڈ ہے۔ کہتے میرا انٹرسٹ تو کوئی نہیں تھا، لیکن چلیں اب چونکہ یہاں داخلہ نہیں ہوا، میں نے کمپیوٹر سائنس میں داخلہ لیا، اور دیٹ از ویئر اس یونیورسٹی میں ہی میٹ سم ون، ان کا جو روم میٹ تھا وہ مسلمان تھا، اور اس کے ساتھ رہ کر اسلام سے وہ ایکسپوز ہوئے۔ انہوں نے دیکھا نماز کیا ہوتی ہے، یہ وضو کرتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے۔ اس کو اشتیاق ہوا کہ میں پوچھوں یہ آپ کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے دوران آپ کچھ بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے، یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ پوچھ کے اس کا اسلام میں بہت انٹرسٹ بڑھا، انہوں نے اسلام کو پڑھا، اور ماشاءاللہ اب وہ مسلمان ہیں، اور ان کے بچے اسلامک اسکول میں پڑھ رہے ہیں امریکہ میں، اور وہ جو اسکالر تھے وہ ان کے بچوں کو پڑھا۔ تو انہوں نے ایک دن انہیں پوری اپنی زندگی کی ایک کہانی سنائی کہ اگر میری زندگی میں فیلئر نہ آیا ہوتا، اگر MBBS میں میں فیل نہ ہوا ہوتا اور میں کمپیوٹر سائنس کرنے اس کالج میں نہ جاتا، تو میں کبھی اس مسلمان سے نہ ملتا، اسلام نہ دیکھتا، اور آج میرے بچے مسلمان ہیں۔ تو یہ واقعہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے سنایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ زندگی میں اتنا چھوٹا ویژن نہیں ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں ایک حادثہ آ گیا تو زندگی ختم ہو گئی، یا فلانی جگہ ایڈمیشن نہیں ہوا تو بس اب میں فیل ہو گیا۔ آپ کو کیا پتا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کہاں بہتری رکھی ہوئی ہے۔ جیسے میں انجینئر ہوں، بیسیکلی غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ سے میں نے انجینئرنگ کی، اور UAE میں کچھ عرصہ رہ کر آیا، جاب کی، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں یوتھ کلب میں ہوں گا یا میں ٹیچنگ پروفیشن میں ہوں گا۔ ہر ایک کا اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے، ہر ایک کی فیلڈ ڈیفائنڈ ہے، اسکوپ اللہ نے بنانا ہے، رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے۔ تو متوکلین وہ لوگ ہیں جو ٹرسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈیسیژنز کے اوپر۔ ہمیں جو بھی پین پہنچے گی زندگی میں، جو بھی حادثہ ہوگا، پہلی تو بات ہے کہ اس میں فالٹ ہمارا ہی ہوتا ہے۔ یہ سورہ یونس ورس 44 میں اللہ نے بتایا کہ اللہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، رانگ ڈیسیژن لے کر، سننا سے دور جا کے، ان چیزوں کو فوقیت دے کے جو میٹر ہی نہیں کرتی، اور ان چیزوں کو اگنور کر کے جو اصل میں میٹر کرتی ہے، لیکن پھر بھی بچاتا اللہ ہے۔ تو متوکلین ہمیں بننا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا، اللہ سے مدد بھی طلب نہیں کرتا، استخارہ بھی طلب نہیں کرتا اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کرتا، اللہ کو بھولا ہوا ہے بندہ، اور وہ کہتا ہے سب کچھ میں کر لوں، پلان بناتا رہتا ہے، اللہ سے کوئی بھی دعا نہیں ہے۔ اس کا ریپرکشن کیا ہوتا ہے کہ ایسا کانفیڈنس ولنریبل ٹو اسٹریس اینڈ انگزائٹی، اسٹریس بہت آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اکیلے لڑنے نکلیں اور اللہ تعالیٰ کو شامل نہیں کیا، اللہ سے مدد، پریشر آئے گا، اسٹریس آئے گا، انگزائٹی آئے گی، تو بندہ ولنریبل ہوتا ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ہائپر سکسیسفل لوگ ہیں، کتنی دوائیاں، کبھی آپ ان کی اسٹڈی کریں، یہ کون سی میڈیسنز کھا رہے ہوتے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس کھا رہے ہوتے ہیں، نیند کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ سوچیں تھوڑا سا کرسری لک سے۔ تو تیسرا یہ کہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس جو ہے، اس میں ایگو بڑھتی لیٹ ہوتی، ایگو سے یہاں پر نیگیٹو ایگو کی میں بات کر رہا ہوں کہ نفس بوسٹ ہوتا ہے آپ کا، جو کون سے والا نفس ہے، اور اس کی مثالیں قرآن میں کتنی موجود ہیں۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں، کمپیریزن کراتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو قارون کی مثال دیتا ہوں۔ قارون کا پتہ ہے آپ کو کون تھا؟ ہوا قارون، قارون کا نہیں سنا آپ لوگ؟ کون ہے قارون؟ قارون سیلیبریٹی نہیں ہے قارون جو ہے یہ ایک شخص گزرا تھا، قرآن مجید میں اس کا ذکر، جس کے پاس بہت پیسہ تھا، خزانہ، اس کے خزانوں کی چابی بہت بڑی تھی، میں آیا،
تو بیسیکلی کیپٹلزم کا نظام کہ بس پیسہ کمائی جو پروفٹ پروفٹ پروفٹ۔ قارون کے بارے میں قرآن مجید اس کا رویہ کیا بتا رہا ہے؟ سورہ قصص آیت نمبر 78، قال انما اوتہ علی علم عندی، اس نے کیا کہا؟ he said I was only given it because of my own knowledge، اس نے کہا یہ دولت میرے پاس اس لیے کیونکہ یہ میرا کمال ہے، یہ میرے علم کی بدولت یہ دولت آئی ہے، میں بہت بڑا فنے خواہ ہوں۔ اللہ کہتا ہے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوہ، کیا اسے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی جنریشنز کو ڈسٹروائے کیا ہے اسی ایروگنس کی وجہ سے، جبکہ وہ اس سے بھی زیادہ گریٹ تھے پاور میں اور اس سے بھی زیادہ گریٹ تھے ویلتھ۔ اللہ کہہ رہا ہے کس طرح کا ایٹیٹیوڈ کہ اللہ کو یاد ہی نہیں کیا اور یہ کہنا کہ یہ سارا میرا کمال۔ یہ کینسر ہے ہماری سوسائٹی کچھ کینسر کی طرح پائی کہ میں سیلف میڈ ہوں، سیلف میڈ ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں یہ کس مطلب خوش کے کہتے ہیں سے سٹارٹ کی۔ اب میں آپ کو ایک اور کریکٹر کا حوالہ دیتا ہوں۔ قارون آپ نے دیکھ لیا قارون کا کیا تھا۔ سورہ نمل ورس 40 کی طرف آتے ہیں، چیپٹر 27 ورس نمبر 40، اور یہ ذرا دیکھیے گا کہ یہاں پر وہ کریکٹر کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کریکٹر کون ہے؟ وہ کریکٹر ہے حضرت سلیمان علیہ، ان سے بڑا امیر آدمی، ونڈز کو کنٹرول، جو بندہ ونڈز کنٹرول کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جنات جو ہے اس کے آگے جھکے، شیاطین، برڈز کی لینگویج، جانور۔ ان کا جو محل تھا اس دور کی امیر ترین خاتون ملکہ سبا جو ہے اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی۔ اس طرح کا تو کبھی نہیں ہم نے اسٹرکچر دیکھا۔ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر چیپٹر 27 آیت نمبر 40، قال ھذا من فضل ربی، کہ یہ سب میرے رب کا فضل۔ ہم ان سے بڑے اسٹارٹ ہو گئے، اللہ معاف۔ حضرت یوسف جو ہے ان سے کون تھا؟ حضرت یوسف سے کوئی ہینڈسم آدمی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا میرے رب کا کمال ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اگر مجھ پہ فضل نہ کرتا، میں میرا نفس جو ہے نفس ہمارا وہ سبمٹ شاید کر جاتا، اللہ کی طرف ڈائریکٹ کر رہے ہیں۔ ذوالقرنین سے امیر آدمی سورہ کہف میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب میرے رب کا کمال ہے۔ دس از دا سیکنڈ یہ ٹارگیٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا سن کے وہ ایسی باتیں مجھے ان کو ملتی، میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کانفیڈنس تباہی کے دہانے پہ لے جائے گا، ڈپریشن میں لے جائے گا جب ان تھوڑی سی کھانی پڑیں گی۔ اس لیے یو ہیو ٹو شور کہ آپ کا کریکٹر سلیمان علیہ السلام ذوالقرنین والا ہے اور آپ کا کریکٹر یوسف علیہ السلام والا ہے۔ تھوڑی سی خوبصورتی اور ہینڈسم ہے، وہ چین سے بیٹھتا نہیں، وہ کہتا ہے اب تو میرا فرض ہے کہ میں باہر جاؤں اور میں موجیں ماروں، موجیں کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ہینڈسمنس اسے دے دی ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام اپنا ایمان بچاتے بچنا ہے، تو وہ زیادہ ہینڈسم کہ ہم میں سے کوئی زیادہ جو ہے چیزیں، یہ کریکٹرز اللہ نے مثالیں ہمیں سمجھانے کے لیے دی۔ تو توکل بیس کانفیڈنس جو ہے اس کے ریزلٹ سن لیں۔ ریممبرز اللہ ان آل ہے، ایک کام کرنے کو یاد کر، خارا کرنا، دعا کرنا، چھوٹی باتوں پہ دعا کرنا، یقین کریں یہی نیک لوگ ہیں، یہی پرہیزگار ہیں۔ چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں اللہ انوالوڈ، ایسے لوگ خوش بھی رہتے ہیں، سکون میں بھی رہتے ہیں، اور ایسے لوگ کا اللہ ولی۔ نمبر 1 ریممبرز اللہ ان آل ایفرٹس۔ نمبر 2 گریٹر ایکسس، کہ جب فیلئر آئے گا تو انر پیس ہے، انر پیس ہے کہ اللہ کا تھا۔ میں آپ کو مثال دے، میں آئل اینڈ سیلری تھا ٹی بی اینڈ آئی، اس کا نام میکڈر، 178 یا 180 ممالک، ہیوج ملٹی نیشنل، اور یہ کیریئر جاب تھی۔ اور میرے بہت سے کلاس فیلوز کو جب پتہ لگا میری جاب ہو، آدھوں نے تو یقین ہی نہیں کی، لیکن آدھے رش کے وہاں پر لگ، میں وہ جاب چھوڑ کر آیا وہاں، اور لوگ یقین نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں آپ کو نکالا ہوگا، وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ نا، مطلب وہ ایک ایسی چیز ہے لوگوں کی۔ اینی وے میں جب چھوڑ کر آیا، میں استخارہ کر کے، میری کوئی پرائیورٹی فلفل کرنی تھی، اگر میں استخارہ نہ کرتا اور ایسے ہی چھوڑ دیتا تو آج شیطان کے جو وسوسے، کیریئر، رشتہ داروں کی جو بات کو سننے کو میں یہ پاگل ہو گیا، مطلب یہ کیا کرنے آیا پاکستان، کیریئر جاب چھوڑے، تو آج شاید میں نے جاب کس سے مشورہ کر کے، اللہ تعالیٰ سے میں نے استخارہ کیا تھا، مجھے اس کے پازیٹیو نظر آئے تھے، اور اس کا رزلٹ آج اللہ دکھا رہا ہے کہ تمہارا فیصلہ کیسے ٹھیک تھا۔ دیکھ، یا یہ کہ میں بہت پیسہ کما رہا ہوتا، آج پیسہ نہیں تو چلیں لوگوں کی دعائیں کما رہا ہوں الحمدللہ، اور کام کرنے کا موقع ملتا ہے، آپ لوگ سے بھی کمنٹ سے کہ ماشاءاللہ فائدہ ہو رہا ہے، یہ فیصلہ ٹھیک اللہ تعالیٰ دکھایا الحمدللہ، یہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے، انر پیس ہے، مجھے اسٹرینتھ ملتی ہے اندر سے، میں اللہ پہ ریلائی کیا، اس ٹائم پہ اللہ نے مجھے گائیڈ کیا۔ اور تیسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انکریجز توکل بیسڈ کانفیڈنس، بندہ عاجز ہے، اور جو سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس ہے سے بندہ فیک بنتا جاتا ہے، اور اسے نہ پھر وہ مینٹین کرنی پڑتی ہے وہ امیج۔ یہ بھی قرآن میں اللہ نے مینشن کیا، جیسے کہ سورہ العلق میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کلا ان الانسان لا یطغی،
کہ بے شک انسان جو ہے وہ اپنی لمٹس کراس کر جاتا ہے، حدیں پار کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہے. یہ اگلی آیا میں تو ایسا نہ ہو کہ ہم خود ہی خدا بننے لیں. تو بڑی تھن لائن ہے. ویسٹرن کانسیپٹس میں توکل والی چیز کچھ نہیں ہے، نہ ہی اس میں اللہ کا کوئی کانسیپٹ ہے، نہ روحانیت کا کوئی کانسیپٹ ہے. تو ہم نے انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے کہ توکل ان دا ریئل سینس ہے کیا، اس کے فائدے کیا ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ہر مسلمان کو توکل کیوں کرنا چاہیے اپنے تمام معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات میں. تو میں تھوڑی سی آؤٹ لائن آپ سے ڈسکس کرتا ہوں انشاءاللہ. سب سے پہلے ویل ڈیفائن توکل، ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اسکالرس کے کچھ کوٹ سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، قرآن اور حدیث سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، رہنمائی لیں گے توکل ہے کیا. پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ وائی اللہ ڈیزروز ٹو بی ٹرسٹڈ مور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں اس بات کا حقدار ہے کہ سب سے زیادہ اس کی ذات پہ ٹرسٹ کیا جائے. پھر ہم کچھ بیسک فنکشنز آف توکل دیکھیں گے، اس کے فوائد دیکھیں گے، بینیفٹس دیکھیں گے. پھر انشاءاللہ کچھ ایسی مثالیں، کوالٹیز وہ کیا ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کیا، اینڈ واٹ ور دی آؤٹ کمز ان کے اس بیہیویئر کی، یہ دیکھیں گے. اور پھر فائنلی ہم ڈسکس کریں گے پریکٹیکل ویز ہاؤ ٹو بوسٹ آر توکل ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو انشاءاللہ آپ لوگ ریڈی رہیں فار ویری ہارٹ وارمنگ لیکچر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل کی بھی توفیق دیں. سو لیٹس اسٹارٹ انشاءاللہ. سب سے پہلے یہ کچھ پکچرز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. دیکھیے یہ پکچر سے ہمیں کچھ فگرز یاد آتے ہیں، قرآنک سٹوریز یاد آتی ہیں. جیسے کہ پہلی پکچر ہے آگ کی پکچر، اور یہ پکچر دیکھ کے فوراً ہمارے ذہن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے کہ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا نمرود کا حکم، ابراہیم علیہ السلام جو واز ویری کام اینڈ کمپوز، اور ایون فرشتے آئے ان کی ہیلپ کرنے، جبرائیل علیہ السلام آئے. تو آگے سے ان کے جو آخری الفاظ تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بفور بینگ تھرون ٹو دا فائر، صحیح بخاری میں ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم کو جب پھینکا جا رہا تھا آگ میں تو ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میں تو اللہ رب العالمین پہ توکل کرتا ہوں اور وہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین ہے میرے تمام معاملات کو سنبھالنے کے لیے. تو سبحان اللہ، یہ ان کا توکل تھا. اور ایون جبرائیل علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے آپ کی ہیلپ نہیں ہے. پھر دیکھیے ایک یہ ویل نظر آ رہا ہے. تو ویل کو ذہن میں لاتے ہی ہمارے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام آتے، اور کیا سبحان اللہ سٹوری ہے یہ توکل کی، کہ کس طرح وہ کیا حالت ہوگی ایک بچے کی اس کنویں میں، اور کیا ان کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوں گے اوبیسلی کہ میں اکیلا ہوں اور سبحان اللہ باہر نکلوں گا تو سلوشن نہیں ہے، اندر رہوں گا تو بھوک اور پیاس سے مرنے کے چانسز ہیں. تو ایک سٹک سچویشن، یعنی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اب کرنا کیا ہے. لیکن دیکھیں اس ٹائم پہ اس ویل میں توکل نے ہی فائدہ دیا. اور آپ دیکھیں پھر سٹوری، ریسٹ آف دا سٹوری، اللہ نے انہیں کیسے گرو بھی کرایا، بچایا بھی، اور پھر کنگ آف ایجپٹ بھی بنے. تو یہ اسپیشلی سٹوری اس کے لیے بہت زبردست ہے، ہر اس انسان کے لیے جو سٹک ہے کسی سچویشن. پھر یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے، مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان کی گہرائی میں یونس علیہ السلام، سبحان اللہ. اگین یہ تو بہترین سٹوری ہے اس انسان کے لیے جو ٹوٹلی ڈارکنس میں، اور اسے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، ٹوٹلی سٹک ہے. تو دیکھیں وہاں پہ انہوں نے جو کلمہ ادا کیا، لا الہ الا انت سبحانک، یہ بہترین دعا ہے ایسے انسان کے لیے جس کو سمجھ ہی کچھ نہیں لگ رہی میں کروں. یہ دعا راحت دینے والی دعا ہے اور ڈسٹریس کو دور کرنے والی دعا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے بھائی کی اس دعا کو بہت زیادہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر ریلیف سے، ہر ڈسٹریس سے انشاءاللہ جو ہے وہ ہر ڈسٹریس سے اس کو جو ہے وہ ریلیف دے. تو یہ پکچر. پھر یہ جو ابھی آپ کے سامنے پکچر ہے، اس میں ایک ندی میں ایک باسکٹ ہے اور وہ بہائی جا رہی ہے. تو یہ اوبیسلی آپ کے میں فوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں گی کہ کیا توکل تھا اس مدر کا، یعنی اٹ از انبلیویبل. یہ ایک ٹو بی آنیسٹ اگر اس کو مٹیریل نگاہ سے دیکھا جائے تو آج ہم کہہ سکتے ہیں جی یہ تو ایک فولش ایکٹ ہے، لیکن کیا اللہ نے ان کو سکینت دی ہوگی اور کیا ان کو یقین تھا اللہ کی گارنٹی پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ، کہ انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ اس طرح ندی میں بہا دیا. اور پھر دیکھیں کہ ریسٹ آف دا سٹوری کہ یہ جو ہے باسکٹ فرعون کے محل تک پہنچ گئی. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پھر وہاں پہ. سبحان اللہ، یہ ہمارے سامنے قرآنک سٹوریز ہیں
اور پھر یہ ایک اور پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، خاتون جو ہے وہ ولڈرنس میں ہے، ماؤنٹینز ہیں ارد گرد، ڈیزرٹ ہے، بنجر ایریا ہے، تو ان کو دیکھتے ہی ہمیں حضرت حاجر رضی اللہ عنہا جو ہے ان کی ذات یاد آتی. تو انشاءاللہ اس میں بھی بہت لیسنز ہیں توکل کے، میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا. تو سبحان اللہ، قرآن میں آ جا کے جتنی بھی سٹوریز ہیں ان سب میں ہر نبی، ہر کریکٹر کا توکل واضح نظر آ رہا. تو یہ ہمارے لیے اس لیے یہ سٹوریز ہمارے دل کو نرم کرنے والی اور ہمارے دل کو راحت اور تقویت دینے والی سٹوریز ہیں. بلکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا کہ اے نبی، یہ سٹوریز ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو. سٹوریز پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور تلاوت بھی کرنی چاہیے قرآن مجید کی ذات. اب ہم ڈیفینیشن پہ آتے ہیں. تو دیکھیے، the word التوکل is derived from the word wakala, which literally means to entrust something with someone. wakala جو ہے، جو اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز سونپ دینا، اور ٹو پٹ ہم ان چارج آف اے میٹر، یا اس کو انچارج بنا دینا، رکھوالا بنا دینا کسی میٹر کا، کسی کام کا. اینڈ ٹو ریلائی آن ہم ان دیٹ، اور یہ کر کے اسے کام سونپ کے یا اسے کوئی چیز دے کے اور رکھوالا بنا کے پھر اس پہ ٹرسٹ کرنا، اس پہ ریلائی کرنا. ان شارٹ یہ جو ہے وہ وکلا کی ایک ڈیفینیشن ہے، اور توکل کے کانسیپٹ سے یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے ثابت ہوتی. التوکل علی اللہ according to the Islamic terminology means truthful reliance of the heart on Allah subhanahu wa ta'ala alone. ریلائنس یعنی کہ ٹروتھفل ریلائنس، سنسیریٹی کے ساتھ، دل کے ساتھ سبمٹ کرتے ہوئے ٹوٹل ریلائنس اللہ رب العالمین پہ کی جائے کسی بھی معاملے میں، تو یہ التوکل علی اللہ ہے. الوکیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. الوکیل کا مطلب ہے دا گارڈین، دا ڈسپوزر آف افیئرس. اور یہ جو ریلائنس ہے یہ اس لیے ہے in bringing good and driving away harm, getting the provisions, defeating the enemies, curing the sickness, etc. یعنی یہ جو ریلائنس ہے ہر معاملے میں such as کہ اللہ ہی ہے جو خیر لاتا ہے، اللہ ہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور دیکھیں یہ ہمارے عقائد کتنے کمزور، ہم تو اتنا ڈرتے ہیں، سپرسٹیشس بلیفز میں چلے آتے ہیں کہ فلانے نے کچھ کروا کے بندش کروا دی ہوئی، یا ہمیں جو ہے نا بس ایول آئی لگ چکی ہوئی ہے، ہمارے معاملات رک گئے ہیں. دیکھیں جادو اور ایول آئی اپنی جگہ برحق اس سینس میں ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز افیکٹ نہیں کر سکتی جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ظاہر ہے اللہ کی مرضی اس میں شامل نہ ہو. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں. تو اللہ سے اچھا گمان کریں گے تو رزلٹ اچھا ہی ملے گا. لیکن آپ پہلے سے ڈر جائیں گے، پہلے سے جو ہے وہ یہ سوچنے لگیں گے کہ نہیں چھوٹی سی چیز نے مجھے افیکٹ کر دیا، یا فلانا بندہ جو ہے اس نے میرا رزق روک دیا، اللہ معاف کرے، یا اس کی وجہ سے معاملات بگڑے، تو یہ میں سمجھتا ہوں توکل میں کمی ہے. تو بہرحال اللہ الوکیل ہے، اور اس پہ ٹروتھفل ریلائنس کی جائے کن کن چیزوں میں، کہ وہی ہے جو خیر لاتا ہے، وہی ہے جو شر کو دور کرتا ہے، وہی ہے جو رزق دیتا ہے، وہی ہے جس سے رزق لینا ہے، اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی وہی ہے، اسی پہ ہم ریلائی کرتے ہیں. اور بیماری کو کیور کرنے کا بھی جو پورا کا پورا ایک سلوشن ہے، اور جو ریلائنس ہونی چاہیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، وہ ڈاکٹر پہ نہیں ہے. ڈاکٹر صرف ایک ذریعہ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو سبحان اللہ، یہ التوکل علی اللہ کی ڈیفینیشن. ان ادر ورڈز ٹو سبمٹ ٹو اللہ الون. پہلی بات کہ توکل کی مینیفیسٹیشن کیا ہے، یا اس کو آپ نے پریکٹیکلی کیسے لے کر آنا ہے اپنے دل میں، کہ آپ اپنے دل کو ٹرین کریں، اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں کہ میں نے صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے. یہ پہلی چیز ہے، میں نے صرف اللہ کا حکم ماننا ہے. اور ٹو کنسیڈر ہم سفیشینٹ فار یو ایز اے ریکنر، یہ دوسری چیز ہے. اور اس بات کے لیے اپنے دل اور دماغ کو ریڈی کرنا، اور یہ بات اپنے دل میں لے جانا کہ وہی ہے جو کافی ہے کوئی بھی معاملہ پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اور تمام معاملات اسی کے پاس جاتے ہیں. ظاہر ہے ہر چیز اس سے اجازت لیتی ہے. اور ہی از دی ڈسپوزر آف آل افیئرس، وہی ہے جو تمام کے تمام امور کو رن کرتا ہے. وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام کے تمام امور ہیں. وہ الغنی ہے،
اور وہ ذات ہے جو ان اللہ علی کل شیء کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جو اس کی قدرت پر یقین ہونا ہے. اور اللہ کا ایک نام ہے نا القدیر, کہ القدیر کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ امپاسبل کو پاسبل بنا سکتا ہے. تو القدیر کے نام سے اللہ کو بلانا بھی اپنی دعاؤں میں واسطہ دے گا. تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ ہے مینیفیسٹیشن اور یہ ہے توکل کے کچھ ریکوائرمنٹس. اور دس از ون آف دی کیریکٹرسٹکس آف دا بلیورز, ون آف دی کنڈیشنز آف اسلامک فیتھ اینڈ ون مینز آف اسٹرینتھنگ دی ہارٹ. توکل بہترین جو ہے یہ کوالٹی ہے مومنین کی, اور یہ بلکہ بہت ہی امپورٹنٹ پلس بہت ہی کمپلسری کوالٹی ہے مومنین کی, کیونکہ اس کے بغیر فیتھ کمپلیٹ ہے ہی نہیں. اور یہ بہت بہترین ذریعہ ہے اپنے دل کو مضبوط کرنے کے, دل کی مضبوط, کیونکہ دل جتنا مضبوط ہے آپ کی پرسنالٹی اتنی مضبوط, اتنا آپ انشاءاللہ زندگی کی مشکلات سے گزر جائیں گے. کریٹنگ کامنس ان ون سیلف, یہ بہترین ذریعہ ہے کہ انسان جو ہے نا اس کو ریلیف ملنے کے لیے, دلانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے کامنس دلانے کے لیے. بینگ ایٹ ریسٹ اینڈ ایٹ پیس, توکل کرنے سے انسان ریسٹ پہ آ جاتا ہے, سکون میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ, سیرینٹی چھا جاتی ہے اس پہ, کیونکہ وہ اتنا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ دیکھو اب میں نے اپنی عرضی, اپنی اپلیکیشن اللہ رب العالمین کورٹ میں جمع کرا دی, اور بس آئی بلیو ان اللہ, دیٹس اٹ, آئی ریلائی آن اللہ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سنبھال لے گا. تو کیا سکون ایسے انسان کو ملے گا. سو دا ون ہو ہیز توکل ان اللہ از کالڈ المتوکل. اسی لیے قرآن میں آتا ہے ان اللہ یحب المتوکلون, بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ متوکلون جو توکل کرنے والے ان سے محبت کرتے. سو ایک اور امپلیکیشن توکل کی ہے ٹرسٹنگ ان Allah's promises and guarantee, اللہ کے وعدوں پہ, اللہ کی گارنٹیوں پہ ٹرسٹ کرنا. اور ٹرسٹ جو ہے سبحان اللہ دنیا میں ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے. آپ دیکھیں, اور سب سے زیادہ خالص ریلیشنز ہوتے وہ ہیں جن میں ٹرسٹ ہوتا ہے. ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ٹرسٹ کے بغیر نہیں چل سکتا ہے, بلکہ محبت نہیں قائم ہو سکتی جب تک ٹرسٹ نہ ہو. ماں اور بیٹے کا ریلیشن آپ دیکھ لیں, بیٹے کو بچے کو کتنا ٹرسٹ ہے ماں, یعنی بچے کو اتنا ٹرسٹ ہے ماں پہ کہ آپ نے دیکھا نا چھوٹے بچے جان کے کچھ کرتے ہیں اور انہیں ٹرسٹ ہوتا ہے کہ ماں سنبھال لے گی, ٹھیک ہے, مطلب ماں ہے نا, یا باپ پہ بھی ٹرسٹ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو دنیا کا ہر ریلیشن ٹرسٹ پہ چلتا ہے. بزنس ٹرانزیکشنز بھی آ جا کے ٹھیک ہے کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ٹرسٹ ہے. تو سبحان اللہ, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ ٹرسٹ پہ نہ چلیں, ٹرسٹ کو لے کر, اور اپنے خالق پہ ٹرسٹ ہی نہ کریں, اور اپنے خالق کو جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو ایکویشن سے ہی نکال دیں. ہاؤ سیڈ, یہ بہت ہی ایک نقصان ہوگا. بہرحال اس کے علاوہ توکل has been described as the head of the human body, with the human body representing the entire religion. سبحان اللہ, کیا خوبصورت مثال دی ایک اسکالر نے کہ ہیومن کی جو باڈی ہے, جو جسم ہے, وہ پورا کا پورا دین ہے, اور اس جسم کا جو سر ہے, جو ہیڈ ہے, وہ توکل, یعنی پورا کا پورا ریلیجن ہی توکل پہ کھڑا ہوا ہے. مثال اصل میں یہ توکل نہیں ہے تو ریلیجن جو ہے وہ کھوکھلا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ شاید فار نیم سے مسلمان ہیں یا ریلیجن پہ عمل کر رہے ہیں اگر توکل میں. اس لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کو قائم کرنا. with توکل comes humility, sadness with reflection, planning with wisdom and happiness for the sake of Allah. خوبصورت بات ہے, اور یہ بھی ایک اسکالر کا کوٹ کہ توکل کے ساتھ کیا کیا فائدے ہیں اس کے. توکل کے ساتھ آتی ہے عاجزی, کہ اس چیز کی عاجزی کہ میرے ہاتھ میں ہے ہی کچھ. بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو وہ بھی بے بس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی میرے ہاتھ میں کیا ہے, میں جتنا کر سکتا تھا کر لیا ہے, اب آگے اللہ مالک ہے. تو جب ہم اللہ پہ توکل کریں گے تو ہمارے اندر ایک عاجزی آئے, اور اس عاجزی کا بڑا فائدہ ہے. دیکھیں میں نے شروع میں بات کی کہ ویسٹرن جو کانسیپٹس ہیں وہ سیلف ریلائنس بیسڈ ہیں, کہ جب بندہ کہے جی میں تو بلا ہوں اور اوور کانفیڈنٹ ہو, تو اس کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی فیلئر آئے گا تو بہت زیادہ ہٹ ہونے کے چانسز ہیں. لیکن اگر آپ میں عاجزی ہوگی اور آپ ہر بات پہ حاذا من فضل ربی, حاذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نا, اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ عزت دیتا ہے, اللہ ذلت دیتا ہے, تمام کی تمام جو ہے کنجیاں خزانوں کی وہ اللہ کے پاس ہے, تو بس اللہ کی طرف سے. تو پھر آپ میں عاجزی آئے گی, اور عاجزی بہت اچھی چیز ہے. پھر ہے سیڈنس ود ریفلیکشن, کہ جب بندہ ریفلیکشن کرتا ہے نا لائف کے معاملات میں, تھوڑا سیڈ بھی ہو جاتا ہے, اور وہ سیڈنس, دیٹ سیڈنس از گڈ.
that sadness will be a catalyst for the person. وہ اس کے لیے کیٹلسٹ ہوگی کہ وہ اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق چلائے, اللہ کے مطابق چلائے, کیونکہ انسان کو ریالٹی پتہ لگ جاتی کہ میرے ہاتھ میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, ٹو بی آنیسٹ, اور لائف از اے ٹیسٹ, اور پلاننگ ود وزڈم. لیکن اس سیڈنس کو کیٹلسٹ بنا کے آپ نے پلاننگ کرنی ہے وزڈم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. اللہ رب العالمین سے آپ نے حکمت مانگنی ہے اس حوالے سے. توکل سے ماشاءاللہ جی ہم نے سیکھا کہ عاجزی آتی ہے, اور انسان جو ہے وہ ریالٹی اسے پتہ لگتی ہے کہ میں ٹو بی آنیسٹ میرے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں, اور پھر انسان پلان کرتا ہے وزڈم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, اور حکمت اللہ سے مانگنی چاہیے, اور ایٹ دی اینڈ اسے خوشی ملتی ہے فار دا سیک آف اللہ, کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات سنبھال لیے تو وہ سکون میں آ جاتا ہے. تو یہ توکل کے آپ کہہ لیجیے آؤٹ کم. سم آف دی انگریڈینٹس آف توکل پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں, دا روٹ آف توکل از ریلائنس اینڈ ڈیپینڈنس. یہ مسٹ ہیں, مسٹ پری ریکویزٹس ہیں. اگر آپ کہتے ہیں میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں تمام معاملات میں, تو وہ جو جملہ ہے وہ آپ کے ایکشن سے مینیفیسٹ اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ کے ایکشنز بتا رہے ہیں کہ بندہ واقعی ہی اللہ پہ ریلائی کرتا ہے. اور میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جن کے ایکشنز بتا رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ. میرے ایک دوست ہیں, بڑے پیارے دوست, اور میں نے ان کی کمپنی میں رہتے ہوئے سبحان اللہ توکل کو بہت لرن کی. یعنی ان کے ہر جملے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح وہ کہہ رہے ہیں اللہ مالک, کوئی نہیں, اللہ سنبھال لے گا جی, اللہ نے دینا ہے, اللہ نے دینا ہے. تو بہت خوبصورت مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اور بڑا بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ ان کے ایکشنز بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہر معاملے پہ اللہ پہ ریلائی کرتے ہیں. یقین کریں چھوٹے چھوٹے معاملات پہ اللہ سے استخارہ, یہ نشانی ہے. آپ ایکشن سے شو کر رہے ہیں کہ میں اللہ پہ ریلائی نیکی مطلب نا تڑپ, اللہ سے ڈسکس کروں, اللہ کے پاس جاؤں, اللہ کے آگے گڑ گڑاؤں ہر معاملے سے پہلے, یا اللہ تو گائیڈ کر دے, یا اللہ مجھے نہیں پتا آپ بتا دیں یا اللہ. تو دیکھیں نا یہ وہ طریقے ہیں پریکٹیکل اللہ تعالیٰ پہ توکل بڑھانے کے سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عاجز رہ کے چلنا, اور بینگ کانشیس آف اللہ ان ایوری تھنگ ان ایوری میٹر, کہ یار اب تجھے پتا ہے مجھے نہیں پتا ہے, بس مجھے گائیڈ کر دے. اور دوسرا ڈیپینڈنس, یعنی آپ کی لائف اس بات کی عکاسی ہے کہ آپ اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, اور آپ کے تمام معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, اور ہم سب ڈیپینڈنٹ ہیں ٹو بی آنیسٹ. تو ریلائنس اور ڈیپینڈنس یہ انگریڈینٹس ہیں توکل کے. سو توکل دیر فور انوالوز بلیف, ڈیپینڈنس اینڈ ایکشن. سب سے پہلے بلیف آف دی ہارٹ, اور اس کے بعد ڈیپینڈنس اپنے جملوں سے بھی ادا کی جائے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے, یا میں صرف اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اور استخارہ کا ایک پورا کانسیپٹ میں نے بتایا, دعا وغیرہ وغیرہ. اور پھر ایکشن, اپنے ایکشن سے بھی یہ شو کیا جائے کہ نہیں میں اللہ پہ ہی ڈیپینڈنٹ. تو یہ ہے انگریڈینٹ. A wise man once said, التوکل is of 3 ranks. توکل کے 3 درجے ہیں. The first is leaving the complaint. سبحان اللہ, اس سے ہمیں سمجھ آئے گا کہ توکل اصل میں ہے کیا. First is leaving the complaint. توکل, اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں یا کرتی ہوں, تو سب سے پہلے اسے شکایت چھوڑ دینی چاہیے. کس چیز کی شکایت؟ کسی اسکالر سے ایک جو ہے وہ آئی تھنک ایک بندے نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ لے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. تو بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو تو اللہ تم سے راضی. اب واٹ از مینڈ بائی اٹ کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو, دیکھو اگر تم اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو, اگر تم اس بات سے راضی ہو کہ جتنا مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میرے لیے بہترین ہے, یا جو نہیں دیا وہ بھی میرے لیے بہترین ہے, اور تم اس بات سے راضی ہو کہ اللہ میرا رب ہے, اور تم اس بات سے راضی ہو کہ میں مسلمان ہوں, تم اس بات سے راضی ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, اور تم اوور آل اپنی جو ہے نا زندگی میں جو اللہ کے ڈیسیجنز ہیں ان سے راضی ہو, تو پھر اللہ بھی تم سے راضی ہے. بہت خوبصورت جواب. تو سب سے پہلا جو توکل کا درجہ ہے وہ ہے شکایت کو چھوڑ دینا. دوسرا درجہ ہے سیٹسفیکشن, یعنی مطمئن ہو جانا, اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن ہو جانا, یہ دوسرا درجہ ہے توکل کا. اور تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے محبت. سبحان اللہ. تو پہلا ہے شکایت چھوڑ دینا, دوسرا ہے اطمینان مطمئن ہو جانا, اور تیسرا ہے محبت. ہم میں سے بہت سے لوگ وہ دوسرے درجے پہ آتے ہی نہیں, اللہ معاف. ظاہر ہے ایمان کی کمزوری ہے, انسان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے, اور اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے ایمان, شیطان حملے کرتا رہتا ہے, رائٹ. تو ایک ہی اسٹیٹ میں رہنا بھی نیچرل نہیں ہے. صحابہ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں
تو ایمان اسکائی راکٹ ہوتا ہے, یہاں سے جب جاتے ہیں تو لگتا ہے ہم منافق ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے کہا اگر ہر وقت یہی اسٹیٹ ہوتی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے. تو آبویسلی انسان ہے, نیچرل ہے, مایوس بھی ہو جاتا ہے انسان, حملہ ہو شیطان کا تو پینک بھی ہو جاتا ہے, شکایتیں بھی کرنے لگ جاتا ہے. لیکن اس کو آپ یاد رکھیں کہ توکل کی طرف واپس آنا ہے انشاءاللہ, تو شکایت چھوڑنی ہے اور اطمینان شو کرنا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. یہ 3 بار صبح شام کہا گیا ہے نا پڑھنے کے لیے, یہ ہماری ٹریننگ ہے. تو اسی وقت بیٹھیں جب آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں اور نہیں کہہ دیں اللہ کو کہ اللہ تیری طرف سے ہے نا بس. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے کے بعد دیکھیں ایک درخت کے نیچے بیٹھے روئے ہمارے نبی, کتنا وہ تکلیف دہ لمحہ تھا, شکایتیں کر دی ساری کہ اللہ آپ مجھے مت چھوڑیں, ان لوگوں کے حوالے مت کریں, کیوں ان کے حوالے کرتے ہیں, میرے ساتھ زیادتی کریں گے, ساری دل کی بھڑاس نکالی اللہ کے آگے. لیکن اینڈ میں کہا کہ اے میرے رب جب تک تو راضی ہے نتھنگ ایلس میٹرز, جب تک تو راضی ہے کوئی اور چیز میٹر میرے لیے نہیں کرتی. تو یہ ہے سیٹسفیکشن. اور تیسرا ہے محبت. تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. ٹو لیو دی کمپلینٹ از اے ڈگری آف پیشنس. ظاہر ہے صابر انسان ہی شکایت کرنا چھوڑے گا, اسی لیے صبر بھی بہت خوبصورت گفٹ ہے, اور صبر اور توکل آپس میں بہت جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ کو صابرین سے بھی محبت ہے, اور صبر اللہ سے مانگنا چاہیے, اور صبر کر کے آتا ہے. یہ بات یاد رکھ. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر کیا جائے, یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جائے اور کچھ کیا نہ جائے, نہیں, یہ صبر نہیں ہے. صبر ہے کہ یو ڈو ایوری تھنگ پاسبل ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ اینڈ یو آلسو ویٹ فار تھنگس ٹو بیکم بیٹر. یہ صبر ہے. اور آپ غلط سائڈ پہ نہ چلے جائیں, شکایتوں پہ نہ چلے جائیں, بالکل ہی آپ دین سے نہ ہٹ جائیں, رائٹ, وہ صبر کے منافی ہے. تو صبر to leave the complaint is a degree of patience. Satisfaction is the calmness of the heart towards what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed. اطمینان کا مطلب یہ ہے مطمئن ہو جانے کا کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے اور وہ کام ہے, کمپوزڈ ہے, کس بات پہ کہ جو میرے رب نے میرے لیے ڈکری کیا ہے. اور وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا, ٹھیک ہے, کہ ایک چیز اب ڈکریڈ ہے, دعا تو ہم کرتے رہیں گے, لیکن اگر چلو دعا سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے. اللہ کی ڈکری پہ ہم راضی ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اطمینان ملے گا. اینڈ لو از ٹو لو وٹ اللہ سبحانہ وتعالی ہیز ڈکریڈ فار ہم. یہ بہت مشکل لمحہ ہے کہ اس بات کو پی جانا. ظاہر ہے تکلیف آسان تو نہیں ہوتی. پہلا سٹیپ تو شوق لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, خدا نہ خواستہ کسی کوئی بیماری آ گئی, شوق لگے گا. خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے, کسی بھی چیز کی کمی ہو سکتی ہے, رائٹ, شوق آتا ہے ایک دم. اس سے نیکسٹ اسٹیپ غصہ آ سکتا ہے, اس سے نیکسٹ اسٹیپ ڈینائل آ سکتا ہے کہ ڈینائل پہ چلا جائے انسان, یہ کیسے ہو سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ معاف کرے اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سے کاؤنسل نہ کرے, صحیح سے ان کانسیپٹس پہ نہ آئے توکل والے, تو شیطان کے ہاتھے چڑھ جاتا ہے, پھر بہت ہی پٹری سے اتر جاتا ہے انسان, رائٹ. تو اس لیے یہ بڑا مشکل سٹیپ ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے محبت کر, اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے محبت کہ یار اب میں راضی ہوں, بس آپ کا فیصلہ ہے نا تو میں راضی ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہ کی جائے, انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم آتے ہیں. لیکن اینی وے یہ 3 درجات ہیں توکل. The first degree is for the ascetics, the second degree is for the truthful ones, and the third degree is for the messengers. سبحان اللہ. یہی جو اسکالر ہیں, یہ کتاب ہے ایکچولی التوکل بائی ابن ابی الدنیا, یہ اس میں سے ایک کوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو پہلی ڈگری ہے, جو پہلا درجہ ہے توکل کا, وہ ہے کہ شکایت ہی چھوڑ دینا. وہ اسیٹکس کے لیے, جو رہبانیت والے لوگ ہوتے ہیں, جو یہ عبادت گزار ہوتے ہیں, خانقاہوں میں آپ کو ملتے ہیں. جو سیکنڈ ڈگری ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے, یعنی وہ نیکسٹ لیول ہے نا, وہ عبادت گزار بھی ہیں اور وہ صدیقین بھی ہیں, صدیقین کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں. اور جو تھرڈ درجے پہ آ جاتا ہے, جو محبت کرنے لگتا ہے اللہ کی ڈگریز پہ, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے 2 بیٹوں کو دفنایا, انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا, لیکن وہ اللہ کی رضا پہ نہ صرف راضی تھے, محبت بھی کرتے تھے, پسند بھی تھے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے. اور یہ بہت بڑا درجہ ہے, اور ظاہر ہے ان کا توکل ہی نیکسٹ لیول تھا کہ میرا رب جو ہے نا اس میں کوئی بہتری ہے میرے رب کی طرف سے, اور میرا رب میرے درجات بڑھائے. یہ رسولوں کا اصل میں درجہ ہے, اور اس درجے کو بینچ مارک بنا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہے. تو ان کا جو لیول تھا توکل کا, اس کو بینچ مارک بنائیں گے تو کہیں پہ پہنچیں گے نا انشاءاللہ. آلدو مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
मदारिज सालिकीन एक किताब है इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की, तो उसमें वो फरमाते हैं The condition of the one who relies on Allah is like the condition of the one who is given a dirham by a king. Then it gets stolen from him. So the king says to him, I have many times as much as that, so don't worry. When you come to me, I will give you from my treasures much more than that. Subhanallah. Ibn al-Qayyim कितनी खूबसूरती से सिंपल तरीके से उस इंसान की मिसाल देते हैं कि उस इंसान की मिसाल जो अल्लाह पे रिलाय करता है, तवक्कुल करता है, वो इस तरह है जैसे कि एक बादशाह ने एक शख्स को एक दरहम दिया और वो दरहम उस इंसान से गुम गया, तो वो परेशान है इंसान, लेकिन वो बादशाह उसे मुस्कुरा कर गारंटी देता है कि तू फिक्र ना कर, अगर मैं तुझे ये एक दरहम दे सकता हूँ तो मेरे पास कई ज्यादा दरहम ऑलरेडी मौजूद हैं तुम्हारे लिए, तो मैं और भी दे सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, वो बंदा काम डाउन हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है उसके काम डाउन होने की कि अगर वो बंदा किंग पे यकीन रखता, किंग की सच्चाई पे, उसके वादों पे ट्रस्ट करता है, तो फिर डेफिनेटली वो सैडनेस की तरफ नहीं जाएगा। फॉर वट एवर मिस्ड दैट पर्सन। अब आप देखें कि हमें कोई चीज मिलती है ना, तो हम समझते हैं बस यही जिंदगी है और इसी से हमारी तमाम खुशी जुड़ी हुई है, तमाम मकसद इस चीज से जुड़ा हुआ है, मतलब हर चीज इस चीज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, और वो चीज ना मिले तो फिर आप देखें हमें डिप्रेशन होती है, सुसाइड की तरफ भी अल्लाह माफ करे लोग। लेकिन इमेजिन कि वो किंग जो आपको ये चीज जो है अगर आप चाह रहे थे तो सोचें उसके पास इससे भी बेहतर चीज हो सकती है आपके लिए, ठीक है, तो उससे मांगे। यही तो मौका है उससे मांगने का, यही तो मौका है सब्र शो करने का कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, आपका कोई इसमें बेहतरी है, मुझे नहीं समझ, आपको समझ है, मुझ में कोई हिकमत नहीं है, अल्लाह आपको सब पता है, सब नजर आता है, तो मैं अपने आप को सबमिट करता हूँ या करती हूँ आपके फैसले के आगे, लेकिन मुझे इससे बेहतर दे। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाइफ उम्मे सलमा, गालिबन हजरत मैमूना शायद उनका नाम है, तो उनका जो है उनकी एक दुआ कि जब उनके हस्बैंड फौत हुए तो उन्होंने अल्लाह से दुआ बहुत की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वख्लुफ ली खैरन। और देखें कि शी नेवर थॉट कि उन्हें पिछले हस्बैंड से भी अच्छा हस्बैंड मिल सकता है, लेकिन कौन मिला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बेहतरीन दुआ है, ठीक है। तो ये है असल में बात कि इंसान जो है वो अल्लाह से मांगे। तो बहरहाल instead of asking Allah for a certain plan to work, a believing Muslim full of tawakkul should ask Allah to grant him or her an outcome that is best for him or her, बजाय के करें कुछ ना और यही दुआ करते रहे अल्लाह से कि अल्लाह बस ये हो जाए। इससे बहुत बेहतर ये है, तवक्कल का असल मतलब ये है कि आप वो काम जरूर करना शुरू कर दें और उस काम की बदौलत ये तवक्कल अल्लाह पे जरूर रखें और ये दुआ करें कि अल्लाह इस काम का जो बेस्ट आउटकम है या रब वो मुझे दे दे या वो मुझे दिखा दे। तो ये असल में तवक्कल की ट्रू मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट मैं डिस्कस करना चाहूंगा, आई होप कि तवक्कल बहुत डिटेल में हम लोगों को समझ आ गया है कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, इसका एक डीप मीनिंग क्या है और प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन इसकी क्या है। अल्लाह ताला बस हमें अमल की तौफीक दे। 3 टाइप्स ऑफ यकीन कुरान में आए हैं। नंबर 1 इल्मुल यकीन, यकीन बेस्ड ऑन नॉलेज। ये कहा है कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन, आई गेस अलहाकुमुत तकासुर जो है सूरत उसमें है। ऐनल यकीन, यकीन बेस्ड ऑन सीइंग, ये दूसरा टाइप ऑफ यकीन। ये क्या है, सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, ये है ऐनल यकीन, यकीन बेस्ड ऑन सीइंग। और तीसरा यकीन है हक्कुल यकीन, ये है यकीन बेस्ड ऑन फीलिंग। इन्ना हाजा लहुवा हक्कुल यकीन। तो कुरान मजीद में 3 जो है वो यकीन आए हैं। पहला यकीन ऐसा यकीन जो नॉलेज की बेस पे आता है, यानी कि आपको किसी चीज का नॉलेज आ जाता है, आपका नॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो आपका यकीन बढ़ जाता है। इसीलिए टेस्ट और ट्रायल जरूरी है लाइफ। अगर अल्लाह की तरफ से आजमाइशें नहीं आएंगी, जिंदगी में लॉस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, आपको इल्मुल यकीन कैसे आएगा, आपको कैसे नॉलेज आएगा, आपका यकीन कैसे पुख्ता होगा कि सब अल्लाह के हाथ में, और आपको अल्लाह कैसे याद आएगा, सुभान अल्लाह, आपको तवक्कल कैसे बिल्ड होगा अल्लाह में, राइट। तो जब आपके साथ कुछ हो जाता है, आपको एक नॉलेज आता है, आपका नॉलेज अपग्रेड होता है, आप एक्सपीरियंस से लर्न करते हो, आपका ये वाला यकीन कायम हो जाता है, या जब आप खुद कुछ आंखों से देख लेते। दूसरा है ऐनुल यकीन,
یہ ہے آنکھوں سے دیکھنے والا. جب آپ دیکھ لیتے ہو کسی چیز کو. پچھلا تھا جب آپ کو نالج آ جاتا ہے اس کا, رائٹ, مے بی قرآن سے نالج آ جاتا ہے, کسی ایکسپیرینس سے آ جاتا ہے. ایک ہے کہ آپ نے دیکھ لیا, یہ ہے عین الیقین. جیسے اللہ نے کہا نا ثم لترونھا عین الیقین, کہ بے شک جب یہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو انہیں یقین آ جائے گا. تو کئی چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کے توکل کو دیکھتے ہیں. یہ بیسکلی توکل کے ہی انگریڈینٹس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ یقین سے توکل آئے گا. ایسے لوگوں میں بیٹھے ہیں جن کو ہم نظروں سے دیکھ رہے ہیں اللہ پہ توکل ہوئے, ٹھیک ہے, اور نظروں سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی لائف میں ماشاءاللہ تبدیلیاں آتے ہوئے. اور پھر جو ہے وہ حق الیقین ہے کہ یقین بیسڈ آن فیلنگ, یہ پیورلی اللہ کا گفٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دل میں ایک یقین ڈال دے گا, ایک فیلنگ ڈال دے گا کہ آپ کو نا ایک سیرینٹی والی فیلنگ ہونے لگی, راحت والی, اور آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا اللہ رب العالمین. اور یہ یقین استخارے سے بھی آتا ہے. استخارے کا بہت بڑا رزلٹ یہ ہے نا, استخارہ کرنے کا. استخارہ آئی ہوپ یو گائز نو, 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. وضو کیا, 2 نفل پڑھے, اس کے بعد دعائے استخارہ کی, استخیرک بعلمک واستقدرک قدرک, یہ لمبی دعا ہے, سرچ کر لیجیے, یہ پڑھی جائے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ سے وہ چیز جو بھی ذہن میں ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے دعا پڑھی. کسی سے استخارہ کرنا اور سنت سے ثابت نہیں ہے. بہرحال تو استخارہ کرنے سے یہ یقین دل میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ, یہ 3 جو ٹائپس آف یقین ہیں یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہیں توکل کے لیے. نمبر 1 علم الیقین, یقین بیسڈ آن نالج. جتنا آپ توکل کے بارے میں پڑھتے جائیں گے, نالج لیتے جائیں گے, انبیاء کی سٹوریز سے نالج لیتے جائیں گے, انشاءاللہ علم الیقین بڑھے گا توکل کے حوالے سے. دوسرا ہے عین الیقین. خود جب دیکھیں گے اپنی زندگی میں بہت کچھ ہوتے دیکھیں گے کہ آپ نے ایک میٹر میں اللہ پہ توکل کیا اور اس کا رزلٹ آپ کی نظروں کے سامنے آ گیا, ٹھیک ہے. کسی بندے کو دیکھیں گے توکل کرتے ہوئے, اس کی محفل میں بیٹھیں گے, اس کی باتیں سنیں گے, عین الیقین بڑھے گا. اور تیسرا حق الیقین, اللہ سے دعا کریں. یہ اذکار ہم کیوں کرتے ہیں؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو, صبح 7 بار, شام 7 بار حکم دیا گیا ہے, رائٹ. یہ حق الیقین کے لیے کہ یقین قائم ہو جائے میرے دل میں. اور پھر دعا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ حق الیقین, اللہ تعالیٰ دے دے وہ یقین, the یقین which is based on feeling, right. تو یہ ہیں 3 ٹائپس آف یقین. کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب توکل کی بات کی ہے قرآن میں, سورہ مائدہ آیت نمبر 23, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, and put your trust in Allah if you are believers. یعنی ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا جائے, ٹرسٹ کیا جائے. اسی طرح سورہ انفال آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. The believers are only those who, when Allah is mentioned, feel a fear in their hearts, and when His verses are recited unto them, they, that is the verses, increase their faith and they put their trust in their Lord alone. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بہت ضروری ہے قرآن مجید کو سمجھنا, اور قرآن مجید کے حوالے سے دل میں ایک ادب ہونا, ایک سبمیشن ہونا کہ اللہ کا کلام ہے, اور اس کو بڑے غور سے سننا جب وہ ریسائٹ کیا جا رہا ہے, تاکہ اس کا وہ امپیکٹ ہو جو امپیکٹ یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اپنے دل میں ایک عاجزی فیل کرتے ہیں, ایک دم ہمبل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں پریکٹس کرنے سے ہوتا ہے, یہ ایسے نہیں ہوتا ہے, رائٹ. تو ایون ایکٹنگ بھی کرنی پڑے, میں تو یہ کہوں گا شروع میں شاید آپ کو ایکٹنگ کرنی پڑے, اچھی بات ہے, انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ عادت بنے گی انسان کی. تو اور جب اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ انہیں ایمان میں ان کے اضافہ کرتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ایمان میں اضافہ ہو تو پھر یہ ہیوملٹی شو کرنی پڑے گی, یہ سبمیشن. اور ان کی خاص بات یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, کہ وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. اس سے ثابت یہ ہوا جتنا آپ اپنے رب پہ توکل کریں گے قرآن آپ کو اتنا انکریز کرے گا ایمان, ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا پریکٹیکل طریقہ ہے توکل کو مزید بڑھانے کا, لیکن اس کا پری ریکویزٹ توکل ہے. توکل کیا اور اس کے بعد قرآن سنا تو توکل میں مزید اضافہ انشاءاللہ ہوگا, ایمان میں مزید اضافہ انشاءاللہ. پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 122, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, and in Allah should the believers put their trust. خلاص بلیورز کو چاہیے کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ اپنا توکل کریں, اپنا یقین کریں. اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.
پھر جب تم ایک چیز کا ارادہ کر بیٹھو فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو. لیکن اس سے پہلے کے پری ریکویزٹس بڑے خوبصورت ہیں کہ مشاورت کرو. یہ اسی آیت کا حصہ ہے کہ تم مشورہ کرو اپنے لوگوں سے، صحابہ سے، اور پھر جب ارادہ کر لو پختہ، استخارہ بھی کر لیا، ایوری تھنگ، اور وہ سٹیپ لے لیا، تو پھر جو ہے اللہ پہ توکل کرو اور آگے چلو. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو متوکلین جو ہیں ان سے خاص محبت ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بہت ہی خوبصورت کوٹ، بلکہ نہیں حدیث مروی ہے عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے، if you put your faith completely in Allah، اگر تم اللہ کی ذات پہ کمپلیٹ توکل کرو گے، he will arrange for you your sustenance in the same way as he provides for the birds. تو اللہ بالکل اسی طرح تمہیں رزق دے گا، سسٹیننس دے گا، جس طرح وہ برڈز کو دیتا ہے. they go out in the morning with their stomachs empty and return full in the evening. سبحان اللہ، وہ جب صبح نکلتی ہیں، یہاں کی ورڈ ہے نکلتی ہیں، بیٹھی رہتی نہیں ہیں، نکلتی ہیں اس امید سے کہ ہمارا رب ضرور ہمیں رزق دے گا. وہ ہاتھ پیر مارتی ہیں، ظاہر ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ دے، تو رزق تو انسان کو موت کی طرح ڈھونڈتا ہے نا، لیکن نکلنا پڑتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہ جب واپس آتی ہیں تو وہ فل ہوتی ہیں. تو اگر برڈز کی طرح کا تمہارا توکل ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہو جائے. اور اسی لیے ایک اور حدیث میں غالباً ہے نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا نا میں تمہیں بتاؤں جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ وہ لوگ جن کے دل چڑیاؤں کی طرح، چڑیاؤں کی مانند. تو یہ دیکھیں نا، یہ وہ ایٹریبیوٹ ہے برڈز کا کہ ان کا توکل نیکسٹ لیول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت خوبصورت جو ہے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، سبحان اللہ، صحیح بخاری میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت اللہم اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تذلنی انت الحی الذی لا تموت والجن والانس یموتون. بہت خوبصورت ٹرانسلیشن ہے اس کی کہ او اللہ، to you I have submitted and in you I have believed. اے اللہ، میں تیرے ہی آگے جھکتا ہوں، اسلمت یعنی سر خم تسلیم کرتا ہوں، وبک آمنت اور میں تجھی پر ایمان لایا ہوں، وعلیک توکلت اور I have put my trust in you only. To you I have returned in repentance. میں نے آپ ہی کی طرف رخ کیا ہے توبہ کرنے کے لیے اور آپ ہی کی طرف آتا ہوں. And for you I have argued. یہاں پہ مراد آرگیوڈ سے یہ کہ میں آپ ہی کے لیے جستجو کرتا ہوں اور آپ ہی کے لیے جو ہے وہ میں، ظاہر ہے آرگیو بھی کہیں کرنا پڑے. او اللہ، آئی سیک ریفیوج ود یور پاور. اے اللہ، میں آپ کی جو طاقت ہے اس میں پناہ چاہتا ہوں. دیر از نو گاڈ بٹ یو. آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. دیٹ یو لیڈ می اسٹری. میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ میری قسمت میں کہیں گمراہی نہ ہو. تو اس بات سے میں پناہ چاہتا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں کہ آپ مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائیں. یو آر دی ایور لیونگ، انت الحی الذی لا تموت. یو آر دی ایور لیونگ، the one who never dies. اور اس کے اگلے جو ورڈز ہیں، والجن والانس یموتون، جبکہ ہیومن بینگز اور جن تمام جو ہیں انہوں نے مر جانا ہے. سبحان اللہ، کتنے پاورفل ورڈز ہیں توکل کے حوالے. بیوٹیفل ماشاءاللہ. اور نیکسٹ انشاءاللہ جی ہم ابھی کافی ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا توکل کے مزید انگریڈینٹس کو. 3 قسم کے لوگ ہیں وین اٹ کمز ٹو توکل. تو جو ہے یہ اس کے اوپر اچھا بائی دا وے میں آپ کو کچھ انشاءاللہ اسلاف کے بھی جو ہے نا وہ اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے توکل کے بارے میں کیا کہا ہے. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں، توکل is an action of the heart, that is it can neither be obtained by the utterance of the tongue nor by the limbs. وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ توکل جو ہے یہ دل میں ایک فیلنگ ہے اور اسی لیے دل کا پاک ہونا اور دل پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں it is the complete sincere reliance of the heart on Allah subhanahu wa ta'ala in bringing the good and driving away the evil matters of this life and the hereafter. یہ complete reliance کا نام ہے. کس بات کی ریلائنس؟ کہ اللہ کافی ہے مجھے اچھا دینے کے لیے اور اللہ کافی ہے میری زندگی سے تمام شر کو دور کرنے سے اور نقصانات کو دور کرنے. ابن القیم کہتے ہیں توکل از ہاف دا ریلیجن. توکل ہاف ریلیجن ہے اور دی ادر ہاف از انابہ
which is to turn unto Allah in all of our affairs and in repentance. इसको इनाबा कहते हैं. Some people said that tawakkul is the knowledge of the heart that Allah is sufficient for his slaves, and others interpreted tawakkul as satisfaction with what is decreed. یہ وہی باتیں جو ہم نے کی, سبحان اللہ. تو اسی طرح some of the Aslaf used to say, if it pleases you to be the most powerful or the strongest amongst people, then have tawakkul in Allah. اور بالکل صحیح بات ہے. دنیا میں سب سے مضبوط اعصاب کے لوگ آپ کو وہ ملیں گے جن کا توکل اللہ پہ بہت. ویسٹ تو دکھاتا ہے نا اپنے لوگ جو بہت مضبوط اعصاب کے ہیں, ٹھیک ہے, ہوتے ہیں کچھ لوگ نیچرلی مضبوط اعصاب کے, لیکن نیکسٹ لیول, سبحان اللہ. ابھی آپ نے انبیاء کی سٹوریز نہیں پڑھی, وہ تو ہمیں اپنے ہیروز کی سٹوری بتاتے ہیں. ابھی تو آپ حضرت نوح کی سٹوری پڑھیں, حضرت ابراہیم کی پڑھیں, کیا اسٹرانگ بندے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ, اللہ اکبر. تو اس لیے یہ توکل کا ایک فروٹ ہے, اسٹرانگ پرسنالٹی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں, putting one's trust and faith in Allah is more general than just putting one's trust in Allah for worldly interest. The real mutawakkil is the person who puts his faith in Allah, hoping to reform his heart and faith and to protect his tongue and will, which is why he invokes Allah subhanahu wa ta'ala in every prayer and says, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ توکل میں فیتھ بھی ہے, توکل میں ہوپ بھی ہے, توکل میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی میں گائیڈ کرے گا اور میرے دل کی حفاظت کرے گا, میرے ایمان کی حفاظت کرے گا. اسی لیے ہم پریکٹیکلی ہر نماز میں توکل کی دعا تو کر رہے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ انڈائریکٹلی توکل کی مانگ رہے ہیں, ہم توکل کی دعا ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ بہت توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور بہت عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے, جو ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ when it comes to توکل there are 3 types of people. یہ ہمارے علماء کرام نے 3 قسم کے لوگ بتائے ہیں کہ توکل کی جب باری آتی ہے 3 قسم کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں. پہلی وہ قسم ہے جو اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا کام کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں اور مینز کو چھوڑ دیتے ہیں اور سوللی یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ پہ میں نے توکل کیا. تو یہ جو ٹائپ ہے آئی تھنک کہ یہ مناسب نہیں ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے اکارڈنگ ٹو علماء, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طریقے بھی اختیار کیے. ہجرت دیکھ لیں, ہجرت کرتے ہوئے مدینہ میں ایک گائیڈ ہائر کیا, ایک شخص کی ایک جو ہے فیملی کی ذمہ داری لگائی کہ کھانا پہنچانا ہے ہمیں, ایک لڑکے کو ہائر کیا کہ تم نے ہمارے فٹ سٹیپس مٹانے ہیں تاکہ قریش والوں کو پتہ نہ لگے ہم کہاں گئے. اور دین ہی آلسو ڈیڈ توکل ان اللہ, اور توکل نے ہی انہیں اصل میں پایا تکمیل تک پہنچایا. اصل میں تو توکل ہی ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم ویز کو ابینڈن کر دیں یا پڑھیں ہی نہ. ایک اسٹوڈنٹ کہے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں اور ایگزام دینے چلا جائے, اللہ سنبھال لے گا, آبویس سی بات ہے, بڑا مشکل ہے, ہو ہی نہیں سکتا ایسے. تو یہ سنت کے بھی خلاف ہے. سیکنڈ کائنڈ وہ ہے جو کہ صرف اور صرف مینز پہ ایکٹ کرتے ہیں اور ٹوٹلی اللہ کو ایکویشن سے اللہ معاف کرے نکال دیتے ہیں, یا کوئی استخارہ نہیں, کوئی اللہ سے مدد نہیں مانگی, اور پیور جو ہے نا وہ بلیف مٹیریلسٹک چیزوں پہ. تو یہ بہت زیادہ ایک ٹائپ ہے جو اللہ معاف کرے ہمارے یوتھ میں بھی بہت دیکھنے کو مل رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کوئی ایمان تو بلڈ نہیں کر رہے اسٹوڈنٹس میں, وہ تو پیور ایک مٹیریلسٹک انسان ہمارے اسٹوڈنٹس کو بنا رہے ہیں. لیکن خیر کچھ یونیورسٹیز ہیں انہیں داد بھی دینا چاہیے جو کریکٹر بلڈنگ پہ بھی کام کر رہے ہیں, ایمان پہ بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ. بٹ یہ جو ہے وہ بہت ہی ڈینجرس ایک کیٹیگری ہے کہ اللہ پہ بالکل توکل نہ کرنا اور اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا یا صرف مٹیریلسٹک چیزوں پہ بلیف رکھنا. یعنی مثال کے طور پہ بیسٹ ڈاکٹر, بیسٹ میڈیسن جو ہے نا وہ ڈھونڈنا اور بس یہ کہنا کہ اب میرا کام ہو گیا اور بس یہ میں نے کھا لی تو اب بس خیر ہے. تو اس کا پھر نقصان بھی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے اللہ ناراض بھی ہو سکتا ہے اس بات سے. تو یہ بلکہ ان ایکسٹریم کیسز بندے کو شرک کی طرف بھی لے جاتی ہے یہ چیز کہ ایک انسان پہ اتنا توکل ہو جائے کہ یہی مینز ہے, اس کو مسئلہ بتاؤں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی توکل کے منافی ہے, رائٹ, کہ اللہ کہاں ہے بیچ میں. یعنی مسئلہ تو اللہ نے حل کرنا ہے نا, اللہ چاہے تو ایک عام سے بندے سے آپ کا مسئلہ حل کرا دے, اللہ چاہے تو ویسے ہی آپ کا مسئلہ حل کرا دے. لیکن اس میں پھر تیسری کیٹیگری کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو مینز بھی لیتے ہیں اور اللہ پہ بھی توکل کرتے ہیں.
اور مینز لینے سے مراد یہ نہیں کہ مینز پہ توکل یا ٹرسٹ کر لیا جائے، جیسے میڈیسن کھائی لیکن میڈیسن پہ ریلائنس نہیں ہے، میڈیسن اس لیے کھائی ہے کہ اے اللہ تو ہی ہے جو اس میڈیسن میں افیکٹ ڈالے گا، میں اس لیے لے رہا ہوں، تیرا ہی حکم ہے، آپ کے نبی کی سنت ہے طریقہ اختیار کرنا، میں طریقہ اختیار کر رہا ہوں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ آپ نے کام کرا۔ تو یہ ہے سب سے بہترین کیٹیگری اور ہمیں اسی میں شامل ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے انشاءاللہ کچھ ہم الوکیل، اللہ کا نام ڈسکس کرتے ہیں۔ الوکیل کا مطلب ہے دا یونیورسل ٹرسٹی، دا ڈسپوزر آف افیئرز، اور جیسے میں نے کہا توکل جو ہے یہ وکالہ سے نکلا ہے، تو وکیل وہ ذات ہے جو تمام امور کو سنبھالے ہوئے ہے اور جو بیسٹ آؤٹ کم ہر چیز کا لانے پہ قادر ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے الوکیل کے نام سے اللہ کو بہت پکارنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کا کئی جگہ ذکر ہے، سورہ آل عمران 173، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ Those to whom hypocrites said, indeed the people have gathered against you, so fear them. But it increased them in faith and they said, حسبنا و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی۔ یعنی ہپوکریٹس انہیں ڈرا رہے تھے، آئی تھنک غزوہ یا تو احد کا واقعہ